الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانِ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے کچھ یوں لکھا، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس یعنی درود پاک سے بزم جنت کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلم شریف کی ایک طویل حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل جائے گا تو دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالی نے مجھ پر وہ نعمت فرمائی کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں کی ہوگی۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا، وہ عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ لے سکوں اور اس کے پھلوں کا پانی پی سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اگر میں نے تجھے یہ دے دیا تو مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے رب، میں مزید نہیں مانگوں گا، اور یہ وعدہ کرے گا کہ وہ کچھ اور سوال نہیں کرے گا۔ اس کا رب اس کا عذر قبول کرے گا، کیونکہ وہ شخص اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس پر صبر نہیں ہو سکتا۔ تو رب تعالیٰ اس شخص کو اس درخت کے قریب پہنچا دے گا، وہ شخص اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا، اس کے پھلوں کا پانی پیے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا، تو وہ شخص کہے گا، اب وہ درخت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ حسین ہوگا، تو وہ شخص عرض کرے گا، اے ربی
ادننی من ہذہ الشجرہ، کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، لاشرب من مائہا، تاکہ میں اس درخت کے پھلوں کا پانی پی سکوں، واستظل بظلھا، اور اس کا سایہ لے سکوں، اس کے سائے میں بیٹھ سکوں، لا اسألک غیرہا، تو میں اس کے بعد اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو رب عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا؟ اب میں اگر اس درخت کے قریب تجھے کر دوں تو پھر تو اور کچھ مجھ سے مانگے گا؟ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ نہیں، میں مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو رب عز و جل اس کا عذر قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ شخص وہ چیز دیکھ رہا ہوگا کہ جس پر صبر نہیں کیا جا سکتا، کہاں تو وہ دوزخ میں، پھر پہلا درخت، پھر اس سے زیادہ اچھا درخت، اب وہ دوسرے درخت کے جب اس کو قریب پہنچا دیا جائے گا، پھر ایک تیسرا درخت جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا وہ بلند کیا جائے گا، اور وہ تیسرا درخت پہلے دو درختوں سے کہیں اچھا ہوگا۔ تو وہ عرض کرے گا، اے ربی ادننی من ہذہ، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، لاستظل بظلھا، تاکہ میں اس کا سایہ لے سکوں، واشرب من مائہا، اور میں اس کا پانی پھلوں کا پی سکوں، لا اسألک غیرہا، میں اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو رب عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ تو عرض کرے گا، بلا یا ربی، کیوں نہیں ہے میرے رب، ہذہ لا اسألک غیر، صرف یہ، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کا رب اس کا عذر قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ شخص ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا کہ جس پر صبر نہیں ہو سکتا۔ تو رب عز و جل اس تیسرے درخت کے پاس بھی اس شخص کو پہنچا دے گا۔ تو جب وہ اس درخت کے پاس پہنچے گا شخص، اب کیا ہوگا؟ فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ وہ وہاں سے، جنت کے دروازے کے پاس درخت تھا نا، تو وہاں سے جنتیوں کی آوازیں سنے گا۔ اب عرض کرے گا، اے ربی ادخلنیہا، کیا میرے رب مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ رب عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، کون سی چیز تیرے سوال روکے گی کہ تم مزید نہ مانگے؟ کیا میں تجھے دنیا اور جو کچھ اس کی مثل ہے وہ ساتھ میں اگر دے دوں تو پھر تو سوال سے رک جائے گا؟ تو وہ بندہ کیونکہ دوزخ سے نکلا ہوگا، اور دنیا اور پھر دنیا کی مثل ساتھ مل جائے، تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے؟ وَأَنْتَ رب العالمین، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اتنی روایت بیان کرنے کے بعد جو راوی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسکرائے، اور جو پاس بیٹھے تھے ان سے فرمانے لگے، کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو جو رفقا تھے انہوں نے عرض کی کہ کس چیز کی وجہ سے آپ مسکرائے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاکذا ضحک رسول اللہ، اسی طرح رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا، مما تضحک، کہ کس چیز کی وجہ سے آپ مسکرائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ارشاد فرمایا، من ضحک رب العالمین، رب عز و جل کے ضحک کی وجہ سے، حین قال، جب وہ بندہ یہ کہے گا، اتستہزئ منی، کہ اے میرے رب تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو رب عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، لا استہزئ منک، میں نے تجھ سے کوئی استہزاء نہیں کیا، لیکن میں جس چیز پر چاہوں قادر ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس ایمان افروز
حکایت میں امیدیں ہی امیدیں ہیں، رب عز و جل کی رحمت کا بیان ہے۔ اور پہلے حدیث کے جو آخری حصہ ہے راوی کا، ایک مقام پہ پہنچ کر مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد پھر پاس بیٹھے ہوں کو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے میں کیوں مسکرایا، تو وہ اس لیے مسکرائے کہ اسی مقام پر پہنچنے کے بعد بیان کرتے ہوئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس طرح کی کئی ایسی حکایات ہیں کہ جو انہوں نے کیا اور بظاہر کوئی کرنے کی وجہ نظر نہیں آئی، لیکن پھر بھی وہ کام کیا اور پھر اس کی نسبت کیا کی کہ میں نے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ مثلا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بات کرتے تو مسکراتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ، بات کرتے ہوئے مسکراتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بات کرتے دیکھا یا سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار کی ادا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اب اس میں فقہی تھوڑی سی تقسیم ہے کہ بعض چیزیں ہمارے لیے سنت ہیں، تو وہ سنت یہی کہ یہ کام جیسا پانی پینا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پانی پیا، آپ نے مسواک کی تو اس طرح مسواک کی، آپ چلے تو اس طرح چلے، آپ نے لباس پہنا تو اس طرح کا پہنا، آپ نے گفتگو کی تو اس طرح کی گفتگو کی، اس لہجے میں گفتگو کی، اس رفتار میں گفتگو کی، ایسے ایسے خوبصورت اور موتیوں کی طرح چنے ہوئے خوبصورت الفاظ سے گفتگو کی۔ ایسا کام کسی نے کیا جس پر غصہ آ جائے، وہاں پر کیسی نرمی اور حلم اختیار فرمایا۔ تو یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ہی ایسی ادائیں ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، آپ نے بڑوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، آپ نے اپنے رفقا صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے مختلف صحابہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل کرے ان علماء کرام پہ کہ جنہوں نے یہ ایک ایک ادا جو معلوم ہو سکی، کوئی وہام نہیں، کوئی پردہ نہیں، سب کی سب ادائیں کتابوں میں نقل کر دیں تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان ان اداؤں کو پڑھتے رہیں اور ان اداؤں کو ادا کرتے رہیں۔ تو وہ چیزیں جو جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں وہ ادائیں، ان میں سے ہی یہ سنتیں ہیں مختلف۔ تو اگر ہم امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے 2 رسالے ہیں مختصر سے، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، اب اس میں سنتیں اور آداب مکس کر کے بیان کیے گئے ہیں، وہ رسالے آپ لے لیں۔ ان رسالوں میں درجنوں موضوعات پر تقریباً تو جوتے پہننے کی سنتیں اور آداب، بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب، عیادت کے مدنی پھول، تو اس طرح مدنی پھول جو لکھے ہوئے ہیں اے کاش ہم ان پر عمل کریں۔ ہم کام تو کرتے ہی ہیں، ہم عیادت کرنے جاتے ہیں تو جس طرح کی عیادت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے ہم ویسی کر آتے ہیں، جا کے کیا کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا اس سے کہنا ہے، کیا اس سے گفتگو کرنی ہے، یہ ہمارے ذہن میں کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔ جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ عیادت ہے،
عیادت کا لفظ ہم نے سن لیا، وہ ہم جا کے کر آتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہماری عیادت کے بعد مریض کو ڈھارس ملی یا وہ مایوسی کا شکار ہو گیا۔ تو عیادت جب کرنے چاہیں تو ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ مریض کے سامنے حوصلہ افزائی کی باتیں کریں، تسلی کی باتیں کریں، اور ہم اگر اس کو مایوس کرائے تو کیا یہ عیادت کہلائے گی؟ اور ہم اسے اگر کسی بھی حوالے سے پریشان کر رہے ہیں کہ یہ مرض ہے اگر آپ کو، تو اس پہ تو بڑا خرچہ ہوتا ہے جناب، آپ کہاں برداشت کر سکتے ہو، نہیں، تو یہ تو مایوسی کی باتیں ہیں۔ تو تسلی اور ڈھارس کی باتیں جس میں جھوٹ نہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہ ہو، وہ آپ اس سے کر کے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول۔ اب پانی پینا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق پیتے ہیں، تو بعض کھڑے ہو کر پیتے ہیں، تو بعض لیٹ کر بھی پی جاتے ہیں۔ بوتل منہ کو لگائی، لیٹے لیٹے تکیے سے سر اوپر کیا، پیا اور فارغ۔ تو جوتے پہننے تو اپنی مرضی سے، بھلے الٹا پاؤں پہلے پہن لینے، سیدھا پہن لینے، کوئی پتہ نہیں، کوئی ہمیں شعور نہیں ہے اس کا۔ تو کام تو کرنے ہی ہیں، تو اگر جو طریقہ اور آداب منقول ہیں، اگر ہم اس پر عمل کی نیت سے یہ کام کریں گے، اس ترتیب سے یہ کام کریں گے، تو یہ کام بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے کار ثواب بن سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہ نیت کر لیں تمام اسلامی بھائی کہ یہ 2 رسالے، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، کون کون پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک درزی نے، کپڑے کی سلائی کا کام کرنے والا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی دعوت میں شریک تھا۔ تو میزبان نے آپ کے سامنے روٹی اور کدو شریف، لوکی شریف بھی کہتے ہیں اس کو، اور گوشت کا سالن رکھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برتن سے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں، تو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب سے میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کدو شریف سے محبت کرتے ہیں، اس دن کے بعد کہتے ہیں میں بھی کدو شریف کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ اس کے بعد، اس دعوت کے بعد اگر کدو شریف، لوکی شریف دستیاب ہو جاتی تو میرے کھانے میں وہ ضرور شامل ہوتا۔ اب دیکھیے کہ یہ سبزی، اب اس کے مختلف استعمال ہیں، اس کا وہ حلوہ بھی بنتا ہے، مٹھائی والے بناتے ہیں، اور مختلف اس کی چیزیں بھی بنتی ہیں، سالن میں بھی ڈالے جاتے ہیں، تو ہم کھاتے تو ہیں۔ اگر یہ تھوڑا سا وہ نیت، توجہ اس طرح ہو جائے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی، آپ بتائیے کھانے کا لطف بھی دوبالا ہوگا، اور پھر اس پر ہمیں ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، وہ جو راوی نے عمل کیا تھا وہ روایت کی طرف واپس آئی، وہ آخری جنتی والے کی۔ تو راوی مسکرائے تھے، اس پر تو اور بھی کافی اس طرح کی حکایات ہیں۔ امام کے فضائل، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، اس میں سنت کے حوالے سے بہت پیاری معلومات ہیں پہلے باب میں، وہ بھی آپ پڑھیں، کوشش کر کے مطالعہ کریں، آپ کو امامہ کے حوالے سے بھی جذبہ ملے گا، پڑھ کر آپ کو اس کی معلومات حاصل ہوں گی، سنت کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہوں گی۔ تو اب جو آخری جنتی تھا، پہلا درخت نظر آیا، پھر رب عز و جل نے وہ درخت تک اس کو پہنچا دیا۔ دوسرا درخت نظر آیا، وعدہ کر چکا تھا یا اور نہیں مانگوں گا، دوسرا مانگا، میرے رب کی رحمت دیکھیں اس کو وہ بھی عطا کر دیا۔ دوسرے تک پہنچا، وعدہ کر چکا تھا اور نہیں مانگوں گا، تیسرا نظر آیا، وہ بھی مانگا، میرے رب کی رحمت کس کو وہ بھی عطا کر دیا۔ اور کہاں دوزخ میں تھا، اور کہاں وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ گیا تیسرے درخت میں، اور پھر جنتوں کی آوازیں سنی اور صبر نہیں ہوا۔
اب وہ جنت میں داخلے کا سوال کیا تو وہ بھی رب عز و جل نے ان الفاظ میں عطا فرمایا کہ دنیا اور اس کی مثل دے دوں پھر سوال سے باز رہو گے۔ تو رب عز و جل کی رحمت پر نظر ہو، رب عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے، تو رحمت الہی پر اگر ہم یقین رکھیں تو ہم گناہوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بعض ہمارے اسلامی بھائی اس طرح کے جب وہ کسی غلط کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر جب طویل عرصہ اس میں مصروف رہتے ہیں نہ کرنے کے کاموں میں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، حرام اور ناجائز کاموں میں مصروف رہتے ہیں، چوری میں، ڈکیٹی میں، رشوت کا لین دین اور سود کا لین دین وغیرہ وغیرہ، تو اب اس میں طویل عرصہ مصروف رہتے ہیں تو شیطان ان کا یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ اب تیری بخشش ہونے کی نہیں ہے، اب تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ تو صاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس شخص کو اگر رحمت الہی کا یقین ہو تو وہ رب عز و جل کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے گا، اور یہ توبہ کا پانی اس کے گناہوں کی ساری گندگی کو دھو کے رکھ دے گا۔ مکاشفۃ القلوب اور درۃ الناصحین اور کئی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کہ ایک شخص 20 سال تک رب عز و جل کی فرما برداری میں مصروف رہا، پھر 20 سال تک نافرمانی والے کاموں میں لگا رہا، تو ایک دن آئینہ دیکھ رہا تھا تو اس کو چند سفید بال نظر آئے۔ جب بال نظر آئے سفید تو اس کے دل پہ چوٹ لگی، اور ایک دم اس کے دل سے یہ صدا اٹھی کہ اے میرے رب، میں نے 20 برس تیری اطاعت کی، تیری فرما برداری کی، پھر 20 برس میں تیری نافرمانی والے کاموں میں لگا رہا، اب اگر میں اطاعت والے کاموں میں واپس آؤں تو کیا مجھے قبول کر لیا جائے گا؟ تو غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، تو نے 20 سال ہماری اطاعت کی، 20 سال نافرمانی والوں کاموں میں رہا، اب اگر تو واپس آئے گا تجھے قبول کر لیا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں تھوڑا ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کیا کبھی آئینہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں تقریباً، یا اپنے وجود پہ کبھی نظر ڈالی ہو کہ یار اب عمر بہت بڑھ گئی یار، کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو جوانی فلاں فلاں، تو جوانی میں بھی عبادت ہی کرنی چاہیے، جوانی میں معاذ اللہ نافرمانی کی چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی طرف اگر ہم نظر کریں اور ہمیں یہ نظر آئے کہ یار اب ہماری عمر کافی ہو گئی، تو کتنی ہی ہم دنیا میں بہاریں دیکھ چکے، اب سفر آخرت کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور منزل ہماری قبر والی قریب ہے، اب موت اب آئی تو اب آئی، تو کیا کبھی دل پہ چوٹ لگی؟ کیا کبھی اندر سے آواز آئی کہ یار بس بڑی نافرمانی ہوگی، بڑی نمازیں قضا کر لی، معاذ اللہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے، لوگوں کو ستایا، ماں باپ کو ستایا، پڑوسیوں کو ستایا، مسلمانوں کی حق تلفی کی، لوگوں کے قرضے لے کے کھا گئے، سود کا لین دین کیا وغیرہ وغیرہ، اور اس آواز پر ہم نے لبیک کہتے ہوئے توبہ کی طرف قدم بڑھایا ہو، آج نہیں بڑھائیں گے تو کب بڑھائیں گے؟ کس دن، کس وقت، کس لمحے، کس جگہ، کس انداز میں ہماری موت آنی ہے؟ یہ 3-4 جو لفظ میں نے بولے اس پر غور کریں، کس وقت، کس جگہ، کس گھڑی اور کس انداز میں ہمیں موت آنی ہے۔ تو کیا یہ دنیا میں جو موتوں کے انداز ہیں مرنے کے، کوئی اس طرح دنیا سے جاتا ہے کہ اس کے جسم کا کچھ بھی نہیں ملتا، اور سمندر میں ڈوب گیا لاش ہی نہیں ملی، یا حادثے میں اس طرح سے کچلا گیا کہ اس کا وجود ہی نہیں پہچانا گیا، گھر والے نہیں پہچان سکے، باپ زندہ تھا وہ اپنے لگتے جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے کو نہیں پہچان سکا کہ یہ میرا بیٹا یا کوئی اور ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں لاہور کا واقعہ ہوا تھا، فیکٹری کی چھت گر گئی تھی، تو وہاں پر کچھ دنوں کے بعد ایک نوجوان زندہ نکل آیا، جبکہ امیدیں ختم ہو گئی تھیں کہ نیچے کوئی زندہ بچہ ہوگا ملبے کے،
لیکن زندہ نکلا تو پتہ کیا چلا کہ اس نوجوان کے گھر والے کسی اور کو اور ڈیڈ باڈی کو اپنا بیٹا شناخت کر کے لے گئے تھے اور دفنا بھی چکے تھے۔ تو اب یہ کہ ہمیں کس انداز میں موت آنی ہے، کس گھڑی موت آنی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو لمحہ موجود ہے، جس وقت میں ہم موجود ہیں، ہمارے پاس ابھی بھی سمجھ لیں کہ آفر موجود ہے توبہ کی۔ تو مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہوتی، کھل جاتی ہیں۔ تو اے کاش اس حکایت پہ نظر رکھتے ہوئے ہم بھی یہ کوشش کریں کہ آج کے بعد اب نمازوں کو ہم پابندی سے ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے، اور جن جن چیزوں کا ازالہ ہے، جیسے نمازیں چھوٹی تھیں تو ان کی قضا ادا کریں گے، کسی کا قرض مارا تھا تو اس کو قرض ادا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ توبہ کے بارے میں روایات اور حکایات، یہ کتاب ہے، یہ آپ پڑھیے، اس پہ توبہ کے سارے تقاضے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نہر کی صدائیں، امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، یہ پڑھیں، اس میں بھی توبہ کے حوالے سے معلومات ہیں اور تفصیلات لکھی ہیں کہ کس طرح کی توبہ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ جو نمازیں ہماری چھوٹیں ان کو بھی ادا کر دیں، اور آئندہ کے لیے پوری نمازیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا حساب کون کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل۔ اعرابی یعنی عرب شریف کا دیہاتی نے عرض کی کہ کیا وہ خود ہی حساب کرے گا؟ جواب دیا ہاں۔ یہ سن کر وہ اعرابی مسکرانے لگا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگا کہ میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقصیر یعنی اس کی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے اور حساب آسانی سے لیتا ہے۔ تو یہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اعرابی نے سچ کہا، رب کریم سے زیادہ کوئی کریم نہیں۔ یہ اعرابی بڑا ہی فقیہ اور دانش مند ہے۔ کنز العمال کی بڑی ایمان افروز روایت کہ نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں، 100 میں سے 99 قیامت کے لیے رکھی ہیں، اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے، اور ساری مخلوق کے جو دل ہیں اسی ایک رحمت کے سبب رحیم ہیں، یعنی رحم کرتے ہیں۔ ماں کی شفقت اور محبت اپنے بچے پر کتنی شفقت ہوتی ہے، اور جانوروں کی اپنے بچے پر، جانور اپنے بچے پہ کیسی شفقت کرتا ہے۔ بلی جب چوہے کو دبوچتی ہے تو کیسا دبوچتی ہے، اس کا بالکل جسم علیحدہ کر دیتی ہے۔ جب اپنے بچے کو پکڑتی ہے کیسی شفقت کے ساتھ پکڑتی ہے۔ شیرنی جب اپنے بچے کو منہ میں لے کے ندی پار کرتی ہے تو اس بچے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو یہ شفقت۔ اچھا، تو فرمایا اسی رحمت کے باعث ہیں، تو قیامت کے دن ان 99 رحمتیں ان کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا، اور ہر رحمت آسمان اور زمین کے جتنے طبقے ہیں ان کے برابر ہوگی، اور اس روز سوائے ازلی بدبخت کے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی بھی تباہ نہیں ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی اور رحمت الہی کیا بیان ہے اس حکایت میں جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ قیامت کے دن 2 لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب جب نکالا جائے گا تو نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے ہی عملوں کے سبب تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
پھر ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہو جائے گا کہ واپس. اب ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کی پورا کرنے میں، اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس لیے جلدی جلدی جا رہا ہوں. اور دوسرا کہے گا کہ یا الہی، میرا حسن ظن تھا اور مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہیں کرے گی. تب اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. یہ ہے رحمت الہی. لیکن میٹھے میٹھے اسلامی، یہاں پر ایک غلط فہمی، جب رحمت الہی کا ہم بیان سنتے ہیں تو رحمت الہی پر تو ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن نفس و شیطان ہمیں کچھ اور طرف سے بھی گھیرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب توبہ کی ترغیب دی جاتی ہے کہ یار اب توبہ کر لو، اس کام کو چھوڑ دو، تو اس وقت جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور توبہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ شیطانی رکاوٹ ہے توبہ کے اندر. تو ایسے اسلامی بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر ظاہر ہے کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو سوچیں کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے ضرور، پھر اپنی وہ سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. لیکن ہم اتنے ناتواں ہیں کہ ہم جہنم میں ذرہ برابر بھی، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہم جانا برداشت نہیں کر سکتے. تو اب جائیں گے تو اب آپ بتائیے کہ وہ جو جہنم میں جائیں گے ان میں آپ نہیں ہوں گے، اس کی گارنٹی کس نے دی؟ اور اگر اتنا ہی یقین ہے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد کر لیجئے کہ اگر آواز دی جائے تو آپ قطعی جنتی ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے نام لے کے جنت کی بشارت ملی آپ کو. تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ ایک شخص جو رہ جائے گا نا، جہنم میں نہیں جائے گا، وہ میں ہوں گا. یہ امید ہے. اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سارے جنت میں چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ، یعنی جو جنت میں جانے سے رہ گیا، وہ شخص میں نہ ہوں. تو یہ ان کی خوف اور امید. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رحمت الہی پہ یقین ہوتے ہوئے ہم گھر کو تالا لگاتے ہیں. رحمت الہی کا یقین ہوتے ہوئے ہم نوٹ اپنے ہاتھ میں لیے نہیں گھومتے، چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی چرا نہ لے. رحمت الہی کا یقین رکھتے ہوئے اگر پتہ چلے کہ اس محلے میں گلی میں ڈاکو آ گئے تو ہم اپنے سارے تالے لگا لیتے ہیں، مال چھپا دیتے ہیں، مال کو صحن میں نہیں ڈھیر کر دیتے کہ جناب رحمت الہی ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہ ڈاکو نہیں لوٹیں گے اس کو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، جب ساری تدابیر کرتے ہیں پھر جہنم سے بچنے میں تدبیر کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے. اب امید اور خوف کہ عمل کیے جائیں، نماز جو فرائض ہیں وہ پورا کریں، نماز پڑھتے رہیں، رمضان کے روزے رکھتے رہیں، حج فرض ہو چکا تو وہ ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہو چکی تو وہ ادا کریں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں، گناہ اور حرام ہیں، ان سے بچتے رہیں. اس کے بعد پھر امید رکھیں، لیکن ڈریں بھی کہ میرا رب بے نیاز ہے، کہ نیکیوں کے دفتر بھرے پڑیں گے، لیکن میرا رب کسی ایک گناہ پر بھی میری گرفت فرمائے اور مجھے جہنم میں جانے کا حکم صادر کر دے تو یہ اس کا عدل ہی ہوگا. اس سے بھی ڈرتے رہیں. تو امید اور خوف کے درمیان جئیں گے تو کامیاب رہیں گے.
تو جو امید ہم نے باندھ لی کہ جو مرضی کرتے رہو، اس کی نفی تو حدیث پاک میں بھی آگئی کہ ایسے شخص کو احمق قرار دیا گیا۔ احمق کا ترجمہ نادان، بے وقوف بھی کیا گیا ہے، حماقت کرنے والا۔ تو اس کو احمق قرار دیا گیا کہ جو اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انعام آخرت سے نواز دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں جہاں ان کے علاقے میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے اس میں شریک ہوں۔ دعوت اسلامی کے قریب آئیے، آپ قریب آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ماحول کتنا پیارا اور کتنا میٹھا میٹھا ہے۔ اگر کوئی بتانا شروع کر دے کہ کھیر کیسی لذیذ ہوتی ہے تو وہ بولتا چلا جائے کہ جناب اتنی میٹھی اور ایسی لذیذ، اور یہ بھی ہوتا ہے، بادام بھی ہوتا ہے، اور جناب وہ پستہ بھی ہوتا ہے، دودھ بھی ہوتا ہے، فلاں فلاں فلاں، اور ایسی لذیذ کے منہ میں ڈالیں تو پانی آ جائے۔ لیکن اس کی جگہ ایک چمچ لیں اور ہم منہ میں رکھ لیں، پتہ چل جائے گا کھیر کیا ہوتی ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دور سے آپ کو شیطان شاید مزید دور رکھنے کی کوشش کرے کہ یہ اندر نہ جانے پائے، تو آپ اندر آ جائیے، پھر دیکھیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کی زندگی کی رونقوں کو چار چاند لگا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد